پہاڑوں کی اوٹ سے ابھرتی ہوئی سورج کی پہلی کرن نے جب پہاڑوں میں بسے اس دور افتادہ گاؤں کو چھوا تو بختاور کے لیے یہ روشنی کسی امید کی نہیں بلکہ ایک نئی ملامت کی نوید لائی تھی۔ لکڑی کے بوسیدہ دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ ہی اس کی ماں کی کرخت آواز گونجی۔ ابھی تک پڑی ہوئی ہے منحوس، جب سے پیدا ہوئی ہے اس گھر کے نصیبوں میں خاک ہی اڑی ہے۔ بختاور نے اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑھ سے روکنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ نہیں تھی۔ باپ کی مزدوری چھوٹنے سے لے کر بڑے بھائی کی بیماری تک ہر مصیبت کا ملبہ اسی کے معصوم وجود پر گرایا جاتا تھا۔ اسے نحوست کا استعارہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھے اور صحن میں پڑے مٹی کے برتنوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی ایک ایسی خاموشی دے دی تھی جو گہری اور پراسرار تھی۔ اسی شام گاؤں کے کچے رستے پر ایک سیاہ چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ اس دھول اڑاتے ماحول میں وہ گاڑی کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ گاڑی سے ایک بھاری بھرکم شخص اترا جس کی آنکھوں میں ہوس اور تکبر کی ملی جلی چمک تھی۔ یہ سیٹھ حشمت تھا، وہی شخص جس نے بختاور کے باپ کا قرض چکا کر اس کی ملکیت حاصل کر لی تھی۔ بختاور کے باپ نے چند نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈالتے ہوئے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بختاور، جو ابھی بلوغت کی دہلیز پر قدم ہی رکھ رہی تھی، یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ حشمت نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلا۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی تھی جسے محسوس کر کے بختاور کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ رو مت لڑکی، اب تم محلوں میں راج کرے گی۔ حشمت کی آواز میں ایک لیسدار ہنسی تھی۔ جیسے ہی گاڑی پہاڑی راستوں کو چھوڑ کر شہر کی شاہراہوں پر چڑھی، بختاور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بلند و بالا عمارتیں، رنگ برنگی روشنیاں اور شور و غل۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا جہاں نہیں دیکھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ روشنی اسے اندھیروں کی طرف لے جا رہی ہے، جہاں حشمت نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ایسا جال بن رکھا ہے جس کا نام اس نے نیکی رکھا تھا۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں کے بیچ حشمت کی عالیشان کوٹھی کسی قلعے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ بختاور کے لیے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ ریشمی پردے، پالش شدہ فرنیچر اور قیمتی فانوس۔ وہ اپنی میلی کچی قمیض کے دامن کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے ایک کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ حشمت نے اسے ایک بالائی کمرے میں منتقل کیا اور ملازموں کو سخت ہدایت دی کہ اس لڑکی کا ذکر کسی سے نہ ہو۔ دیکھو بختو، یہاں تماشا مت کرنا۔ میں نے سب کو بتایا ہے کہ تم یتیم ہو اور میں تمہیں سہارا دے رہا ہوں۔ جلد ہی ہم نکاح کر لیں گے، حشمت نے اپنے لہجے میں مصنوعی ہمدردی سموتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں بختاور کے معصوم چہرے پر جمی ہوس کی داستاں سنا رہی تھیں۔ بختاور کچھ نہ سمجھی، بس اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں صرف اتنا نکلا، گھر، ماں، بابا۔ حشمت ابھی اپنے ناپاک منصوبے کو حتمی شکل دے ہی رہا تھا کہ اچانک صدر دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس کی بیوی زبیدہ، جسے ابھی ایک ہفتہ مزید بیرون ملک قیام کرنا تھا، اچانک واپس آ گئی تھی۔ وہ ایک زیرک اور اصول پرست خاتون تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا الارم دے دیا۔ حشمت، یہ لڑکی کون ہے؟ زبیدہ کی آواز ہال میں گونجی۔ اس کی نظریں بختاور کے سہمے ہوئے وجود پر گڑی تھیں۔ حشمت نے فوراً ایک جھوٹی کہانی گھڑی کہ یہ لڑکی اسے سڑک کنارے لاوارث ملی تھی، مگر زبیدہ کے سامنے اس کی لڑکھڑاتی زبان سچ چھپا نہ سکی۔ زبیدہ نے بختاور کی آنکھوں میں وہ دہشت دیکھ لی تھی جو صرف ایک شکاری کے سامنے کھڑے شکار کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری کہانی پر رتی برابر یقین نہیں حشمت، یہ لڑکی کل صبح فلاحی ادارے جائے گی، زبیدہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حشمت جانتا تھا کہ اگر بختاور کسی ادارے میں چلی گئی تو اس کی برسوں کی ساکھ خاک میں مل جائے گی اور وہ اس شکار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی رات جب زبیدہ نے اپنا معمول کا دودھ کا گلاس اٹھایا، اسے علم نہ تھا کہ حشمت نے اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں۔ جیسے ہی زبیدہ گہری نیند کی وادیوں میں اتری، حشمت نے بختاور کا بازو مروڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پچھلے دروازے سے گاڑی کی طرف لے گیا۔ چل منحوس، تو میرا نفع نہیں بن سکی تو تجھے بیچ کر کسر پوری کروں گا، وہ غرایا۔ اندھیری رات کی سیاہی میں گاڑی ایک سنسان گودام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ایک بھیانک صورت شخص جس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، بختاور کی قیمت لگانے کا منتظر تھا۔
شہر کے مضافات میں واقع ایک تاریک اور بدبودار گودام جہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی، حشمت نے گاڑی روکی۔ بختاور کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص جس کا نام قادر تھا، اپنی زرد آنکھوں اور بدحیت چہرے کے ساتھ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند بختاور کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسی غلاظت تھی کہ بختاور نے اضطراری طور پر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یہی ہے وہ ہیرا، قادر کی آواز میں گھراہٹ تھی۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی حشمت کی طرف اچھالی۔ حشمت نے تیزی سے نوٹ گنے اور اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا مذاق ہے قادر؟ یہ تو طے شدہ رقم کا آدھا بھی نہیں ہے۔ حالات بدل گئے ہیں حشمت صاحب، پولیس کا گشت بڑھ گیا ہے، اس لڑکی کو ٹھکانے لگانا اب مہنگا پڑے گا، قادر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اچانک جھپٹ کر بختاور کا بازو پکڑ لیا۔ لاؤ اسے میرے حوالے کرو۔ خبردار، ہاتھ چھوڑ اس کا، حشمت چلایا۔ دونوں کے درمیان تکرار ہاتھ ہپائی میں بدل گئی۔ حشمت نے غصے میں قادر کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ قادر لڑکھڑایا مگر اس نے بختاور کو نہ چھوڑا۔ افراتفری کے اس عالم میں حشمت کو لگا کہ اگر یہ یہاں سے نہ بھاگی تو وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے بختاور کو دھکا دیا اور اشاروں میں چیخ کر کہا، بھاگ یہاں سے، اگلی گلی میں جا کر چھپ جا، میں وہیں آؤں گا۔ بختاور، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، صرف اپنی جان بچانے کی جبلت کے تحت اندھا دھن بھاگنے لگی۔ اس کے ننگے پاؤں تپتی سڑک اور پتھروں سے زخمی ہو رہے تھے مگر وہ نہیں رکی۔ جیسے ہی وہ گلی کے موڑ پر مڑی، ایک زوردار بریک کی آواز اور گاڑی کی تیز روشنی نے اسے اندھا کر دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بختاور کا نحیف وجود گاڑی کے اگلے حصے سے ٹکرا کر سڑک کے کنارے جا گرا۔ گودام سے تعاقب میں آنے والے حشمت اور قادر نے جب لڑکی کی چیخ اور ٹائروں کے رگڑنے کی آواز سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پولیس آ جائے گی، بھاگو یہاں سے، حشمت بڑبڑایا، اور دونوں درندے اپنا شکار تڑپتا چھوڑ کر الٹے قدموں بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاڑی سے ایک پریشان حال خاندان اترا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ خاتون چلائی۔ خوش قسمتی سے گاڑی بروقت رک گئی تھی۔ بختاور براہ راست ٹکر سے بچ گئی تھی مگر خوف اور صدمے نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے خطرے سے باہر قرار دیا۔ کچھ دیر بعد جب بختاور کی آنکھ کھلی تو اس نے دیوار کے پار ان لوگوں کو پولیس سے بات کرتے سنا۔ پولیس کا لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں حشمت کی دھمکیاں گونجیں۔ اسے لگا کہ پولیس اسے دوبارہ اسی جہنم میں بھیج دے گی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور ہسپتال کے پچھلے راستے سے غائب ہو گئی۔ رات کے آخری پہر وہ تھک ہار کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی ایک سفید کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ ایک پروکار بوڑھا شخص اور ان کی اہلیہ گاڑی سے اترے۔ ان کے ساتھ ایک 20 سالہ خوبرو نوجوان آیان بھی تھا۔ بیٹی، تم یہاں اکیلی اس وقت کیا کر رہی ہو؟ دادی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بختاور کچھ نہ بول سکی، بس اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ دادی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ہم اسے یوں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے، اسے گھر لے چلتے ہیں، کل دیکھیں گے یہ کون ہے۔ آیان نے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں پوری دنیا کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اجنبی لڑکی اس کے گھر کی رونق اور اس کے دل کی دھڑکن بننے والی ہے۔ آیان کے دادا مرزا صاحب اور دادی بیگم اسے اپنے پرسکون گھر لے آئے۔ یہ گھر حشمت کے محل جیسا نمائش زدہ نہیں تھا بلکہ یہاں کی دیواروں سے اپنائیت اور کتابوں کی خوشبو آتی تھی۔ بختاور، جو ابھی تک صدمے کی گرفت میں تھی، صوفے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں اور جسم تھر کر کانپ رہا تھا۔ دادی نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ڈرو مت بچی، یہاں تم محفوظ ہو۔ انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر گرم دودھ اور کھانا منگوایا۔ بختاور نے مہینوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر اس کی آنکھیں اب بھی کسی شکاری کی تلاش میں دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ آیان، جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کی خاموش اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب 10 سال کی عمر میں اس کے والدین ایک حادثے میں اسے چھن گئے تھے تو وہ بھی کئی دن تک اسی طرح دیواروں سے باتیں کرتا تھا اور خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ اسے آرام کرنے دیں دادی، یہ بہت تھکی ہوئی ہے، آیان نے پہلی بار دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھہراؤ تھی جس نے بختاور کو ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آیان کی گہری آنکھوں میں ترس نہیں بلکہ ایک عجیب سی تفہیم، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اگلے چند روز تگودو میں گزرے۔ مرزا صاحب نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے وارثوں کا پتہ چل سکے مگر بختاور کی ٹوٹی پھوٹی زبان اور ماضی کا خوف اسے کچھ بھی بتانے سے روکتا رہا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ ہم اسے ایک نیا نام دیں گے، دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج سے یہ نور ہے کیونکہ اس کے آنے سے اس گھر کی خاموشی دور ہوئی ہے۔ نور کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بجلی کا بٹن دبانے پر بلب کا روشن ہونا دیکھا تو اچھل پڑی۔ اسے فریج سے نکلتی ٹھنڈک اور ٹیلی ویژن پر چلتی تصویریں جادو لگتی تھیں۔ آیان اسے یہ سب سکھاتے ہوئے کبھی ہنستا اور کبھی حیران ہوتا۔ وہ اس کے لیے گھر میں ہی پڑھائی کا انتظام کرنے لگا۔
ایک شام جب آیان اسے اردو کے حروف تہجی سکھا رہا تھا، نور نے قلم پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ آیان نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے سہارا دیا۔ اس لمس میں ایک ایسی بجلی تھی جس نے نور کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے آیان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ آیان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ محض ایک بے سہارا لڑکی نہیں، بلکہ ایک ایسی فنکارہ ہے جس کے اندر کے رنگ اب باہر آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ وقت کے پڑ لگ گئے کہ وہ بختاور جو سہم کر کونے میں دبک جاتی تھی، اب مرزا صاحب کے گھر کی نور بن چکی تھی۔ گھر میں اسکولنگ اور پھر باقاعدہ تعلیمی ادارے میں داخلے نے اس کی شخصیت میں وہ اعتماد بھر دیا تھا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ لیکن نور کی سب سے بڑی تبدیلی اس کی زبان نہیں بلکہ اس کے ہاتھ تھے۔ وہ خاموش رہتی تو رنگ بولتی۔ آیان نے اسے پہلی بار کینوس اور رنگوں کا تحفہ اس کی 18ویں سالگرہ پر دیا تھا۔ نور، جو تم کہہ نہیں سکتی وہ تم ان رنگوں سے لکھ سکتی ہو، آیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے برش اٹھایا اور پہلی تصویر ان پہاڑوں کی بنائی جہاں سے اسے بے دخل کیا گیا تھا، مگر ان پہاڑوں کے اوپر اس نے ایک روشن سورج بنایا تھا جس کی شکل آیان کے چہرے سے مشابہ تھی۔ کالج کے دنوں میں نور کا فن نکھر کر سامنے آیا۔ وہ اب ایک ابھرتی ہوئی آرٹسٹ تھی جس کی پینٹنگز میں درد اور امید کی ایک عجیب آمیزش ہوتی تھی۔ آیان جو اب ایک کامیاب پروفیشنل بن چکا تھا، ہر نمائش میں اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہتا۔ لوگوں کی نظریں نور کے فن پر ہوتی، مگر آیان کی نظریں صرف نور پر ہوتی جو اب ایک پروقار اور سحر انگیز دوشیزہ بن چکی تھیں۔ ان برسوں میں ان کے درمیان ایک انکہی قربت پروان چڑھی۔ آیان اسے کالج چھوڑنے جاتا، اس کے لیے مہنگے رنگ لاتا، اور جب وہ تھک کر صوفے پر سو جاتی تو خاموشی سے اس پر چادر ڈال دیتا۔ نور جانتی تھی کہ اس کے زندگی کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے سڑک سے اٹھا کر اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ ایک برسات کی شام جب لائٹ چلی گئی اور گھر میں صرف موم بتیوں کی روشنی تھی، نور اپنے کمرے میں آیان کا پورٹریٹ بنا رہی تھی۔ اچانک آیان کمرے میں داخل ہوا۔ موم بتی کی تھرتھراتی روشنی میں نور کا چہرہ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ تم میری تصویر کیوں بنا رہی ہو نور؟ آیان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ نور کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر آیان کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت نہیں بلکہ ایک گہرا خمار تھا۔ کیونکہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہی عکس ہے آیان، اس نے دبی آواز میں کہا۔ آیان نے دھیرے سے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں برش تھا اور اسے اپنے دل پر رکھ دیا۔ یہ عکس یہاں دھڑکتا ہے نور، میں نے تمہیں صرف گھر نہیں اپنا آپ دے دیا ہے۔ اس رات کی خاموشی میں ان کے درمیان پہلی بار محبت کا باقاعدہ اعتراف ہوا، مگر یہ ابھی شروعات تھی کیونکہ تقدیر ابھی ایک اور امتحان لینے والی تھی۔ گھر کی فضا جو کہکہوں سے مہکتی تھی اچانک بوجھل ہو گئی۔ مرزا صاحب کی طبیعت بگڑی تو ہسپتال کی راہداریوں میں آیان اور نور کے قدموں کی چاپ اذیت بن گئی۔ دل کا دورہ ہلکا تھا مگر اس نے پورے گھر کی بنیادیں ہلا دیں۔ جب مرزا صاحب کو ہوش آیا اور انہیں گھر منتقل کیا گیا تو ان کے چہرے پر زندگی کی بے ثباتی کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ آیان، میرے قریب آؤ بیٹا۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں، مرزا صاحب نے نحیف آواز میں پکارا کہ دادی بیگم اور نور وہیں قریب بیٹھی تھیں۔ میری ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں تمہیں صحرا پہنے دیکھ لوں، کوئی اچھی سی لڑکی پسند کر لو تاکہ میں سکون سے رخصت ہو سکوں۔ آیان نے نور کی طرف دیکھا جو اس وقت پھلوں کی پلیٹ تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے اور اس کی نیچی نظروں میں ایک عجیب سی بے چینی لہرائی۔ آیان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا دادی بھی نور کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ اس لمحے کو تھوڑا یادگار بنانا چاہتا تھا۔ دادا جی، آپ فکر نہ کریں، آیان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے دادی کی طرف دیکھا۔ میری ایک کولیگ ہے، بہت ہی سحر انگیز شخصیت ہے اس کی، باتیں کم کرتی ہے مگر جب غصے میں ہو تو اس کی خاموشی بھی ڈراتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ بس اسی کو آپ کی بہو بناؤں گا۔ نور کے ہاتھ سے چھری پھسل کر پلیٹ میں گری۔ اس کا چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گلابی تھا اب شدت جذبات سے سفید پڑنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر آیان کو نہیں دیکھا، بس تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آیان کی ہنسی دبے پاؤں اس کے تعاقب میں آئی۔ دیکھا آپ نے؟ آیان نے دادی کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ وہ اب بھی وہی چھوٹی بختاور ہے جو ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ میری روح کا حصہ بن چکی ہے۔ دادی نے آیان کے سر پر چپت لگائی۔ کموڑے، بیچاری کا دل کیوں چلاتے ہو؟ جاؤ اسے مناؤ ورنہ وہ رات بھر کینوس پر کالے رنگ بکھیرتی رہے گی۔
आयान उठकर टेरेस की तरफ गया जहां नूर तारीकी में खड़ी आसमान को देख रही थी। नूर, उसने धीमे से पुकारा। नूर ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। वो कॉलीग, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। आयान ने उसके सामने आकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो कॉलीग तो कोई नहीं है नूर, मगर हाँ, उसका एक पोर्ट्रेट मेरे कमरे की हर दीवार पर लटका है। वो पहाड़ों की बेटी है जिसने एक शहर के लड़के को जीना सिखाया। नूर ने शर्मिंदा होकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया, जबकि आयान के दिल की धड़कन उसे वो सब सुना रही थी जो अल्फाज नहीं कह सके थे। घर की फिजा अब किसी रेशमी ख्वाब जैसी थी। मिर्ज़ा साहब की सेहत संभलने लगी थी और इसके साथ ही घर की दीवारों में मंगनी की तैयारियों की चहल पहल ने जन्म ले लिया था। नूर के लिए ये सब कुछ किसी मौजज़े से कम न था। वो लड़की जिसे उसके अपनों ने नहूसत सहकर बेच दिया था, आज उसी घर की शहजादी बनकर मेहंदी के रंगों का इंतखाब कर रही थी। आयान अक्सर उसे छेड़ता, कभी उसके बालों में अटकी रंगों की चुटकी निकालता तो कभी उसके हाथ पर बने कैनवस के दागों को देखकर मुस्कुराता। नूर, तुम अब भी इन रंगों में इतनी मगन हो जाती हो कि तुम्हें खबर ही नहीं रहती कि बाहर की दुनिया कहाँ खड़ी है? आयान ने उसके कमरे के दरवाजे पर टेक लगाते हुए कहा। नूर ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में सुकून की वो चमक थी जो बरसों की वहशत के बाद मिली थी। बाहर की दुनिया से मुझे क्या लेना आयान? मेरी दुनिया तो इस चौखट से शुरू होकर आप पर ख़त्म हो जाती है। आयान उसके करीब आया। उसके लहजे में खास वालेहानापन था। तुम्हारी ये बातें किसी दिन मुझे तुम्हारा कैदी बना लेंगी। उसने जेब से एक छोटी सी मखमली डबिया निकाली और उसमें से हीरे की एक नज़ाकत भरी अंगूठी निकाली। ये मंगने की तकरीब तो सिर्फ दुनिया के लिए है। मेरे लिए तो तुम उस दिन मेरी हो गई थी जब मैंने तुम्हें इस फुटपाथ पर रोते हुए देखा था। नूर ने अपना लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही आयान ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई, नूर के पूरे वजूद में एक झुरझुर सी दौड़ गई। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। वही पुरानी वहशतनाक जिबलत जो उसे बचपन में पहाड़ों पर महसूस होती थी, एक बार फिर बेदार हो गई। उसने तेजी से खिड़की की तरफ देखा जहां बाहर की गली में अंधेरा छाया हुआ था। क्या हुआ नूर? आयान ने उसकी परेशानी भांप ली। कुछ नहीं, शायद हवा का झोंका था। नूर ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी वक्त गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी गाड़ी में बैठा एक शख्स सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उस रोशन घर की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें नूर के चेहरे पर जमी थीं, वही चेहरा जो अब अखबारात और आर्ट गैलरियों की जीनत बन रहा था। हशमत, जो बरसों पहले उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गया था, आज अपनी डूबती हुई साख और खाली तिजोरी को भरने के लिए दोबारा उस नायाब हीरे की तलाश में निकल आया था। उसे बख्तावर मिल गई थी, मगर अब वो बख्तावर नहीं, आयान की नूर थी। मंगनई की तकरीब में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे, मगर नूर के दिल पर छाए वसवसे कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जब भी कैनवस के सामने बैठती, उसके हाथ लाशऊरी तौर पर गहरे और स्याह रंगों की तरफ बढ़ जाते। आयान उसकी इस बदलती हुई कैफियत से बेखबर न था, मगर वो उसे मंगनी के दबाव का नाम देकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करता। एक दोपहर जब घर के सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे, मुलाजिम ने एक सादा सा जर्द लिफाफा नूर के हवाले किया। बीबी जी, बाहर कोई दे गया है, आपका नाम लिखा है। नूर ने लरसते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कोई खत नहीं था, बल्कि एक मैला सा वही रुमाल था जो बरसों पहले उसके सर पर बंधा था जब उसे पहाड़ों से लाया गया था। उस पर खून के सूखे हुए धब्बे और मिट्टी की वही बू थी जिसने नूर के जहन में माजी के दरीचे खोल दिए। उसके हाथ से लिफाफा छूटकर गिर गया। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वही दरिंदगी, वही वहशत, वही हशमत का लम्स, हर चीज़ एक लम्हे में उसके सामने आ गई। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें उसे दबाने लगी हैं। उसने जल्दी से वो लिफाफा छुपाने की कोशिश की, मगर तभी आयान कमरे में दाखिल हुआ। नूर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आयान के हाथ में एक खूबसूरत सा लिबास था, मगर नूर के चेहरे की जर्दी देखकर उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? नूर ने ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। कुछ नहीं आयान, बस ज़रा सर में दर्द है। आप ये लिबास दिखाएं। आयान ने उसे बगौर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि नूर कुछ छुपा रही है, मगर उसने इसरार नहीं किया। वो चाहता था कि नूर खुद उस पर एतबार करके सब बताए। उसी रात नूर को एक गुमनाम नंबर से पैगाम मौसूल हुआ। बख्तावर, महलों में रहने से खून नहीं बदलता। तुम्हारा सौदा अभी अधूरा है। हशमत अपना हक लेना जानता है। नूर का पूरा वजूद पसीने में शराबोर हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो शिकारी अब इसके बहुत करीब है। उसने फ़ोन बंद करके तकिए के नीचे छुपा दिया, मगर उसे मालूम न था कि आयान दरवाजे की ओर से ये सब देख रहा था। आयान ने अपनी आंखों में एक अजीब सी सख्ती महसूस की। उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई नूर के अमन को गारत करने की कोशिश कर रहा है। उसने खामोशी से अपने फ़ोन पर किसी को कॉल की,
فرحان، مجھے ایک نمبر ٹریس کروانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ اگلے روز کی صبح نور کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی۔ حشمت کا دوسرا پیغام کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ آج شام پرانی آرٹ گیلری کے پیچھے والے پارک میں آؤ، اکیلی۔ اگر ایان یا پولیس کو بتایا تو تمہارے پاک دامن ہونے کی کہانی اخباروں کی زینت بن جائے گی۔ میں تمہاری قیمت وصول کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نور کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں منگنی کی خوشی کے بجائے رسوائی کا خوف رقص کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گی، حشمت کو اپنی جمع پونجی دے گی اور اس سے اپنی زندگی کا پیچھا چھڑا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ درندے کبھی ایک بار شکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ دوسری طرف ایان اپنی خاموش تحقیقات میں مصروف تھا۔ فرحان نے اسے بتا دیا تھا کہ نمبر کسی حشمت نامی شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہے، جس کا مجرمانہ ریکارڈ کافی پرانا ہے۔ ایان کا ماتھا ٹھنڈکا۔ حشمت، وہی شخص جس کا ذکر نور کبھی کبھی خوابوں میں ڈر کر کرتی تھی؟ ایان نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور پر نظر رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بختاور اتنی بہادر تو ہو گئی ہے کہ لڑ سکے، مگر اتنی چالاک نہیں کہ مکر و فریب کو سمجھ سکے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی نور نے سر پر بڑی سی چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جب وہ پارک کے سنسان کونے میں پہنچی تو وہاں درختوں کے جھنڈ میں حشمت کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ بھیانک اور نظریں پہلے سے زیادہ زہریلی تھیں۔ آ گئی بختاور، یا اب تمہیں نور بھی کہوں؟ حشمت کی آواز میں وہی پرانی لیسدار ہنسی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نور نے ہمت جما کر کے پوچھا۔ یہ لو پیسے اور زیور، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے اپنا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ حشمت نے بیگ چھین کر نیچے پھینک دیا۔ پیسے؟ اب تمہاری قیمت ان چند نوٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم اب ایک نامور آرٹسٹ ہو۔ میں تمہیں دوبارہ بیچوں گا، مگر اس بار کسی گودام میں نہیں بلکہ بین الاقوامی منڈی میں۔ تمہاری عصمت اور تمہارا فن دونوں میرے کام آئیں گے۔ نور پیچھے ہٹی، مگر حشمت نے اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے اس شہزادے کو گولی مارنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ نور کا سانس رک گیا۔ وہ صدمے سے وہیں گرنے والی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک بھاری آواز گونجی۔ میرا خیال ہے کہ سودے بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے حشمت صاحب۔ نور نے مڑ کر دیکھا۔ ایان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو نور نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایان کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی داخل ہو رہی تھیں۔ پولیس کے سپاہیوں نے حشمت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جیسے ہی ہتکڑی کی ٹھنڈی دھات حشمت کی کلائیوں سے ٹکرائی، اس نے ایک وحشیانہ قہقہا لگایا۔ ایان تیزی سے نور کی طرف بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر نور کے کانوں میں حشمت کی آواز کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ مبارک ہو ایان صاحب، آپ نے ایک شاہکار تو بچا لیا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شاہکار کی پہلی بولی کس نے لگائی تھی؟ حشمت نے طنزیہ نظروں سے نور کو دیکھا جو ایان کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ ایان نے غصے سے کہا، خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ غلاظت ہے۔ غلاظت؟ حشمت چلا کر بولا جب اسے جیپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھو کہ اس کے باپ نے کتنے پیسوں میں اسے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ بھی پوچھو کہ اس رات گودام میں اس نے میرے اور قادر کے درمیان کیا دیکھا تھا۔ ایان صاحب، یہ وہ لڑکی نہیں جسے آپ نے فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا، یہ وہ لڑکی ہے جسے اس کے اپنے باپ نے ایک بوجھ سمجھ کر بازار میں پھینک دیا تھا۔ کیا آپ ایسی بکی ہوئی لڑکی کو اپنے معزز خاندان کی بہو بنائیں گے؟ حشمت کو جیپ میں ڈال دیا گیا، مگر اس کے الفاظ وہیں پارک کی فضا میں معلق رہ گئے۔ نون نے تڑپ کر ایان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا جیسے حشمت نے اسے دوبارہ اسی میلے لباس میں لا کھڑا کیا ہے جس میں وہ برسوں پہلے پہاڑوں سے آئی تھی۔ بکی ہوئی لڑکی، یہ الفاظ اس کے سر میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ ایان نے اسے دوبارہ تھامنے کی کوشش کی۔ نور، اس کی باتوں پر کان مت دھرو، وہ صرف ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ نور نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ ایان، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، میرے اپنے باپ نے مجھے بیچا تھا، میری قیمت لگی تھی۔ میں اس پاکیزہ گھر کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کا خاندان، آپ کے دادا جی، وہ ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنائیں گے جس کا ماضی اتنا آلودہ ہے؟ اس رات گھر واپسی کا سفر خاموشی کی اس دبیس چادر میں لپٹا ہوا تھا جسے چیرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایان نے گاڑی چلاتے ہوئے کئی بار نور کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر اپنی برباد ہوتی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کسی سے بات کی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ایان ہال میں اکیلا کھڑا تھا جب دادا جی اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ایان؟ ایان نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی دادا جی، مگر اسے اب خود سے لڑنا ہوگا، اسے یقین دلانا ہوگا کہ وہ بختاور نہیں، ہماری نور ہے۔ مگر ایان کے اپنے دل میں ایک خدشہ سر اٹھا رہا تھا
کیا نور اس احساس کمتری سے کبھی نکل پائے گی؟ 3 دن گزر چکے تھے مگر نور کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر سے صرف برش کے کینوس پر رگڑنے کی آوازیں آتی تھیں یا پھر کبھی کبھار کسی چیز کے ٹوٹنے کی صدا۔ ایان کئی بار دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ دادی بیگم نے منتیں کیں، مرزا صاحب نے پیار سے پکارا، مگر نور کے اندر کی بختاور نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر کسی المیے سے کم نہ تھا۔ نور نے اپنے تمام رنگین پورٹریٹس پر کالا رنگ پھیر دیا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر ایک ایسی پینٹنگ بنائی تھی جس میں ایک لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف نوٹ اڑ رہے تھے۔ یہ اس کے ماضی کا وہ نوحہ تھا جو وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی کئی راتوں کی بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ ایان جانتا تھا کہ اگر اب کچھ نہ کیا گیا تو نور اپنی ہی تخلیق کردہ اس تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ اس نے ایک فیصلہ کن سانس لی اور اس بار دستک دینے کے بجائے اپنے کمرے سے ایک چابی نکالی۔ یہ اس گھر کے ہر کمرے کی ماسٹر کی تھی جو مرزا صاحب نے اسے ہنگامی حالات کے لیے دے رکھی تھی۔ جیسے ہی تالا کھلا اور ایان اندر داخل ہوا، رنگوں کی تیز بو اور گھٹن نے اس کا استقبال کیا۔ نور ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ جمع ہوا تھا۔ باہر نکلو نور، ایان کی آواز میں ایسی سختی تھی جو اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ نور نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ایان، چلے جائیں یہاں سے، میں گندی ہوں، میری قیمت لگی تھی، میں ایک بوجھ ہوں جسے میرے باپ نے بیچ دیا، آپ مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوں گے۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جو رنگوں سے اٹا ہوا تھا۔ قیمت چیزوں کی ہوتی ہے نور، روحوں کی نہیں۔ تمہارے باپ نے جو بیچا وہ تمہارا جسم نہیں، اپنی غیرت تھی۔ تم نے جو خریدا وہ ذلت نہیں بلکہ ایک نئی زندگی تھی۔ اس نے زور سے اسے کھینچا اور کھڑکی کے پاس لے گیا جہاں صبح کی پہلی کرن اندر جھانک رہی تھی۔ دیکھو اسے، کیا یہ سورج اس لیے نکلنا چھوڑ دیتا ہے کہ رات کو اندھیرا تھا؟ ایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اگر تم نے آج اس خوف کو شکست نہ دی تو حشمت جیت جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ جیت جائے؟ نور نے تڑپ کر ایان کے سینے پر سر رکھ دیا، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں ڈرتی ہوں ایان کہ ایک دن آپ بھی مجھے اسی نظر سے دیکھیں گے۔ ایان نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری قیمت کیا ہے یہ میں تمہیں آج دکھاؤں گا، تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شہر کی پختہ سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور سامنے دھند میں لپٹے وہ سنگلاخ پہاڑ سر اٹھا رہے تھے جنہیں نور نے برسوں پہلے روتے ہوئے الوداع کہا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ سڑک پر ٹائروں کی رگڑ بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ نور کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور مٹھیاں اس قدر بھینچی ہوئی تھیں کہ پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں ایان؟ نور کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں ان راستوں پر دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی جہاں میری ہستی کی تذلیل ہوئی تھی۔ ایان نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹا کر نور کے لرزتے ہاتھ پر رکھا۔ ہم وہاں یادوں کو تازہ کرنے نہیں جا رہے نور، ہم وہاں اس نحوست کے نام کو دفن کرنے جا رہے ہیں جو تمہارے خاندان نے تمہارے ماتھے پر لکھا تھا۔ جب تک تم اس مقام کو دوبارہ اپنی نظروں سے نہیں دیکھو گی، تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ تم اب اس بختاور سے کتنی بلند ہو چکی ہو۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاڑی اسی دور افتادہ بستی کے قریب رکی۔ وہی کچے مکان، وہی دھول اڑاتے راستے اور وہی تلخی جو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ نور جیسے ہی گاڑی سے اتری، اسے محسوس ہوا جیسے زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس اپنے پرانے بوسیدہ گھر کے سامنے کھڑی ہوئی جہاں سے اسے حشمت کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ گھر کے در و دیوار گر چکے تھے اور صحن میں خودرو جھاڑیاں اگائی تھیں۔ نور نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ مٹی کے برتن دھوتی تھی، جہاں اس کی ماں نے اسے منحوس کہا تھا۔ اسے اپنی ہی وہ نحیف پکار سنائی دی جو برسوں پہلے اس صحن میں دم توڑ گئی تھی۔ اچانک اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر مارا۔ میں منحوس نہیں ہوں، وہ چلا کر بولی۔ اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت بن کر واپس آئی۔ میں بوجھ نہیں ہوں، میں نور ہوں۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی پتھر اٹھائے اور اپنے ماضی کے اس مزار پر برسانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ برسوں کا غبار نکل رہا تھا۔ ایان خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے یہ سب کرنے دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کتھارسس ضروری تھا۔ جب نور تھک کر زمین پر بیٹھ گئی تو اس کا سانس پھول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ایان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور ایان کی طرف مڑ کر ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلیے ایان، اب میرا یہاں کچھ نہیں بچا، میرا گھر وہ ہے جہاں آپ ہیں۔ ایان نے اس کا ماتھا چوما۔ اب ہماری منگنی کا جشن شروع ہوگا کیونکہ آج تم واقعی آزاد ہوئی ہو۔ مرزا ہاؤس آج کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔
سفید اور سنہری رنگ کے پردوں، تازہ گلابوں کی مہک اور دھیمی موسیقی نے فضا کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ یہ نور اور آیان کی منگنی کی تقریب تھی، مگر نور کے لیے یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس کی نئی پہچان کا اعلان تھا۔ نور نے آج گہرے فیروزی رنگ کا ریشمی لباس سے زیبتن کر رکھا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا کام اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہا تھا۔ اس کی چہرے پر اب وہ پرانی ہچکچاہٹ نہیں بلکہ ایک ایسی رہنائی تھی جو صرف سکون قلب سے حاصل ہوتی ہے۔ آیان سفید شیروانی نے ملبوس کسی شہزادے کی طرح مہمانوں کی توازے کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی نور سیڑھیوں سے اتری، حال میں موجود ہر آنکھ اس پر ٹھہر گئی۔ آیان کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ آج تو میرے اپنے پورٹریٹس بھی تم سے حسد کریں گے نور۔ آیان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ نور کی پلکیں حیا سے جھک گئیں، مگر اس کے لبوں پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ لرز رہی تھی۔ تقریب کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب ہال کے ایک گوشے میں ڈھکے ہوئے ایک بڑے کینوس سے پردہ ہٹایا جانا تھا۔ یہ نور کی وہ شاہکار پینٹنگ تھی جسے اس نے پہاڑوں سے واپسی کے بعد مکمل کیا تھا۔ جیسے ہی مرزا صاحب نے پردہ ہٹایا، وہاں موجود لوگ دنگ رہ گئے۔ پینٹنگ میں ایک طرف سیاہ اور نوکیلے پہاڑ تھے جن کے بیچ سے ایک کچا راستہ نکل رہا تھا، اور دوسری طرف ایک روشن رنگوں سے بھرا ہوا باغ تھا۔ تصویر کے درمیان میں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا ایک پاؤں اندھیرے میں تھا مگر دوسرا قدم روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زنجیریں نہیں بلکہ رنگ بھرا برش تھا جس سے وہ خود اپنا راستہ تخلیق کر رہی تھی۔ یہ میرا سفر ہے، نور نے مائک پر آ کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ انسان کی قیمت وہ نہیں جو دنیا لگاتی ہے بلکہ وہ ہے جو وہ خود اپنی محنت اور سچائی سے کماتا ہے۔ میں اپنی نحوست کو ان رنگوں میں دفن کر چکی ہوں۔ تالیاں بج اٹھیں اور آیان نے فخر سے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسی دوران آیان نے نور کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ اس بار نور کا وجود تھر تھرایا نہیں بلکہ اس نے آیان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس عہد کو قبول کیا جو ان کی روحوں کے درمیان برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ مگر جہاں ایک طرف خوشیاں رقص کر رہی تھیں، وہیں ہال کے ایک دور افتادہ کونے میں کھڑا ایک ناواقف چہرہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حشمت نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جس کی دلچسپی نور کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور دولت سے تھی۔ منگنی کی تقریب کے بعد نور کا نام آرٹ کی دنیا میں ایک ستارے کی طرح ابھرا۔ اس کی وہ پینٹنگ جس میں اس نے اپنے ماضی اور حال کو یکجا کیا تھا، سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بن گئی۔ جہاں عام لوگ اس کی ہمت کی داد دے رہے تھے، وہیں فن کے سوداگروں کی نظریں اس نئی دریافت پر جم گئیں۔ آیان اس کی کامیابی پر نہال تھا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ شہرت اپنے ساتھ کئی انجانے دشمن بھی لاتی ہے۔ ایک صبح جب نور گارڈن میں بیٹھی اپنے نئے پروجیکٹ کا خاکہ بنا رہی تھی، مرزا ہاؤس کے دروازے پر ایک پرتعیش گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک دراز قد سوٹ میں ملبوس شخص اترا جس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور لہجے میں مصنوعی شائستگی۔ اس نے اپنا تعارف سمیر کے نام سے کرایا، جو شہر کی سب سے بڑی آرٹ گیلری کا مالک تھا۔ نور صاحبہ، آپ کا کام غیر معمولی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اگلا انٹرنیشنل ایگزیبیشن میری گیلری کے ذریعے ہو، سمیر نے ایک پرکشش آفر سامنے رکھی۔ آیان، جو وہیں موجود تھا، سمیر کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے سمیر کی نظروں میں وہ ستائش نظر نہیں آئی جو ایک فن پارے کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ وہاں ایک شکاری کی چمک تھی۔ نور، جو ابھی تک دنیا داری کے داو پیٹ سے ناواقف تھی، اس موقع پر بہت خوش ہوئی۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، اس نے معصومیت سے کہا، مگر آیان نے مداخلت کی۔ ہمیں اس پر سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے سمیر صاحب۔ سمیر کے جانے کے بعد آیان اور نور کے درمیان پہلی بار ایک ہلکی سی تکرار ہوئی۔ نور ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ سمیر کی ساکھ مارکیٹ میں کچھ اچھی نہیں ہے، وہ فنکاروں کا استحصال کرنے کے لیے مشہور ہے۔ آیان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نور کو آیان کا یہ رویہ پہلی بار تھوڑا عجیب لگا۔ آیان، کیا آپ کو میری قابلیت پر یقین نہیں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اسی گھر کی چاردیواری میں رہ کر پینٹ کرتی رہوں؟ نور کے لہجے میں ایک انجانی سی تلخی تھی۔ آیان خاموش ہو گیا۔ اسے دکھ ہوا کہ نور اس کے تحفظ کو اس کی پابندی سمجھ رہی تھی۔ میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں نور، اس نے دبی آواز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات ان کے درمیان وہ ہنسی مذاق اور باتوں کا سلسلہ خاموش رہا جو ان کا معمول تھا۔ نور کینوس کے سامنے بیٹھی رہی مگر اس کا دل رنگوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شہرت کی پہلی سیڑھی ہی اسے اس شخص سے دور کر رہی ہے جس نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ سمیر نے صرف گیلری کی پیشکش نہیں کی تھی بلکہ اس نے نور کے ماضی کے کچھ ایسے گوشے بھی تلاش کر لیے تھے جنہیں وہ دوبارہ بے نقاب کر کے اپنی گیلری کی پبلسٹی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند روز نور اور آیان کے درمیان ایک رسمی سی گفتگو تک محدود رہ گئے۔
نور کو لگ رہا تھا کہ آیان اس کی پرواز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ آیان یہ دیکھ رہا تھا کہ سمیر کس طرح نور کی معصومیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے جال بن رہا ہے۔ سمیر نے نور کو مختلف تقاریب میں مدعو کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں وہ اسے بڑے بڑے لوگوں سے ملوا کر یہ تاثر دیتا کہ صرف وہی اسے بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ آیان نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے فرحان کو سمیر کی ماضی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا کام سونپا۔ ایان بھائی، یہ سمیر صرف گیلری کا مالک نہیں ہے، یہ آرٹ کی آڑ میں قیمتی پینٹنگز کی سمگلنگ اور فنکاروں کی ذاتی ڈیٹا کو بیچنے کے دھندے میں ملوث رہا ہے۔ فرحان کی رپورٹ نے ایان کے ماتھے پر پسینہ لا دیا۔ دوسری طرف سمیر نے نور کے ساتھ ایک نجی میٹنگ میں ایک ایسی بات چھیڑ دی جس نے نور کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ نور، آپ کا کام تو کمال ہے ہی، مگر لوگ آپ کی سٹوری میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ پہاڑی لڑکی جسے بیچا گیا، جس نے سڑکوں پر راتیں گزاری، اگر ہم اس پر ایک دستاویزی فلم بنائیں تو آپ کا نام پوری دنیا میں گونجے گا، سمیر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، میں اس ماضی کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں، میں صرف اپنے کام کی بنیاد پر پہچانی جانا چاہتی ہوں۔ لیکن کام تو سب کرتے ہیں نور، جذبات بکتے ہیں۔ سمیر کا لہجہ اب تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ سوچ لیں، ایان صاحب شاید آپ کو وہ مقام نہ دلوا سکیں جو میں دلوا سکتا ہوں۔ وہ آپ کو ایک بیچاری بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سٹار بنانا چاہتا ہوں۔ نور اس رات گھر واپس آئی تو اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایان لاؤنج میں خاموش بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ اچھی تھی، نور نے مختصر جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ نور، سمیر نے تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی بات کی؟ ایان کے اس سوال پر نور رک گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں؟ نور نے پلٹ کر غصے سے پوچھا۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ ایان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سمیر تمہارے فن کا قدردان نہیں ہے، وہ تمہارے زخموں کی نمائش کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اور آپ؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ میں وہ بختاور ہوں جسے آپ نے اٹھایا ہے۔ کیا آپ کا احسان کبھی ختم نہیں ہوگا؟ ایان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی محبت کو احسان کا نام دیا جائے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنا فون نکالا اور فرحان کی بھیجی ہوئی فائل نور کی طرف بڑھا دی۔ یہ احسان نہیں ہے نور، یہ سچ ہے۔ اسے دیکھ لو، پھر فیصلہ کرنا کہ تمہیں کس کے ساتھ چلنا ہے۔ نور نے جب فائل میں موجود ثبوت اور ان فنکاروں کی فہرست دیکھی جن کی زندگیاں سمیر نے برباد کی تھیں تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے ایان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں گلہ نہیں بلکہ اب بھی وہی پرانی فکر مندی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ایان، نور کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اپنی انا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سچ اور سراب کا فرق بھول گئی۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے نور، تم نے تو ابھی دنیا کی بے رحمی دیکھی ہی کہاں ہے۔ لیکن اب ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے دماغ سے کام لینا ہوگا۔ سمیر سمجھتا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہم اسے اسی وہم میں رہنے دیں گے؟ نور نے حیرت سے ایان کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اسے کہو گی کہ تم اس کی دستاویزی فلم اور انٹرنیشنل ایگزیبیشن کے لیے تیار ہو؟ ایان کے لہجے میں اب ایک فاتحانہ سختی تھی۔ ہم اسے ایک ایسے مقام پر لائیں گے جہاں وہ اپنا اصلی چہرہ خود دنیا کے سامنے دکھائے۔ فرحان نے اس کے کمپیوٹر سسٹم تک رسائی حاصل کر لی ہے، بس ہمیں ایک ایسا موقع چاہیے جہاں وہ اپنے غیر قانونی سودوں کا اعتراف کرے۔ اگلے چند روز نور نے ایک بہترین اداکارہ کا روپ دھار لیا۔ وہ سمیر سے ملی، اسے یقین دلایا کہ وہ ایان سے الگ ہو کر اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ سمیر اپنی جیت پر مگن ہو گیا اور اس نے نور کے ساتھ ایک بڑی تقریب کا منصوبہ بنایا جہاں وہ اسے اپنی گیلری کا شاہکار بنا کر پیش کرنے والا تھا۔ ایان پسے پردہ رہ کر تمام تانے بانے بن رہا تھا۔ اس نے پولیس اور سائبر کرائم کے محکمے کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا۔ نور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر کسی خطرناک کھیل کا حصہ بن گئی ہے، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس بار اس کے پیچھے ایان کی محبت اور اس کا پختہ ارادہ ایک ڈھال بن کر موجود تھا۔ یاد رکھنا نور، ایان نے مشن والی رات اسے سمجھایا، تمہارے پاس یہ چھوٹا سا مائک ہے جو تمہارے بروچ میں چھپا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے سمگلنگ نیٹ ورک یا تمہارے ماضی کو بلیک میل کرنے کی بات کرے گا، ہمیں سگنل مل جائے گا۔ نور نے کینوس کی طرف دیکھا۔ آج اسے ایک آخری تصویر مکمل کرنی تھی جو سمیر کے لیے ایک جال اور اس کی اپنی آزادی کا نشان تھی۔ سمیر آج بہت خوش تھا۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور فتح کے نشے میں چور مہمانوں سے مل رہا تھا۔ نور ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی، جس کی آنکھوں کی گہرائی میں کوئی نہیں پڑھ پا رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔
اس کے سینے پر لگا ہیروں کا بروچ محض ایک زیور نہیں بلکہ اس کے اور آیان کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ خواتین و حضرات، سمیر نے سٹیج پر آ کر مائک سنبھالا، آج ہم صرف آرٹ کی نمائش نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک ایسی کہانی دنیا کے سامنے لا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ نور، جو آج ہمارے درمیان ایک سٹار ہیں، ان کا ماضی ان پہاڑوں کی خاک میں دبا تھا جہاں انہیں چند سکوں میں بیچا گیا تھا۔ ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ میڈیا کے کیمرے نور کے چہرے پر فوکس ہو گئے۔ نور کے ہاتھ لرزے مگر اسے آیان کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ حوصلہ رکھو نور، میں یہی ہوں۔ سمیر میں ایک پینٹنگ سے پردہ ہٹایا مگر یہ وہ پینٹنگ نہیں تھی جو نور نے دی تھی۔ سمیر نے اپنی چالاکی سے ایک ایسی تصویر بنوائی تھی جس میں نور کے ماضی کو انتہائی تذلیل آمیز طریقے سے دکھایا گیا تھا۔ یہ ہے وہ سچ جو نور چھپا رہی تھی، مگر میری گیلری اسے ایک پروڈکٹ کے طور پر لانچ کرے گی۔ سمیر نے نور کے قریب آ کر سرگوشی کی، اب تمہاری شہرت میری مٹھی میں ہے، یا تو میرے ساتھ سمگلنگ کے معاہدے پر سائن کرو یا یہ میڈیا تمہیں زندہ جلا دے گا۔ نور نے ایک گہرا سانس لیا اور مائک کی طرف بڑھی۔ سمیر صاحب، آپ نے سچ کہا کہ جذبات بکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ سچائی بھی بولتی ہے۔ اچانک گیلری کی بڑی سکرین روشن ہو گئی۔ وہاں پینٹنگز کے بجائے سمیر کی اپنی ریکارڈنگز چلنے لگیں جو آیان اور فرحان نے حاصل کی تھیں۔ ان ویڈیوز میں سمیر واضح طور پر قیمتی نوادات کی سمگلنگ اور فنکاروں کو بلیک میل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سمیر چلایا، مگر اس کی آواز اس کے اپنے ہی اعتراف جرم کے نیچے دب گئی۔ تبھی ہال کے دروازے کھلے اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ آیان اندر داخل ہوا۔ سمیر صاحب، کھیل ختم ہوا، آیان نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے آرٹ کو ہوس کا ذریعہ بنایا، مگر آپ بھول گئے کہ آرٹ روح کی آواز ہے اور روح کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس نے سمیر کو سب کے سامنے ہتکڑی لگائی۔ میڈیا جو ابھی نور کے ماضی پر تھوکنے والا تھا، اب سمیر کے جرائم کی کوریج میں مصروف ہو گیا۔ اس افراتفری میں آیان خاموشی سے نور کے پاس آیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نور کا سر فخر سے بلند تھا۔ آج اس نے نہ صرف اپنے ماضی کو شکست دی تھی بلکہ اپنے حال کو بھی ایک گندگی سے بچا لیا تھا۔ نمائش کا اب خالی ہو رہی تھی مگر آیان اور نور وہیں کھڑے تھے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بختاور نہیں بلکہ اندھیروں کو مٹانے والی نور ہو، آیان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شہر کا شور اور سمیر کی سازشیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ گاڑی جیسے جیسے بلندیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، ہوا میں خنکی اور سنوبر کے درختوں کی مہک بڑھتی جا رہی تھی۔ آیان نے شمالی علاقہ جات کی ایک پرسکون وادی میں ایک لکڑی کا قدیم اور خوبصورت ہاؤس بک کروایا تھا۔ مرزا صاحب اور دادی بیگم ساتھ تھے، جن کی موجودگی نے اس سفر کو ایک خاندانی پکنک کا رنگ دے دیا تھا، مگر ان کے دل ان دونوں نوجوانوں کی خوشی کے لیے دھڑک رہے تھے۔ لکڑی کے اس بنے ہوئے گھر کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر سامنے کے برف پوش پہاڑ ایسے لگتے تھے جسے زمین نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ دادی بیگم نے اپنی چادر لپیٹتے ہوئے مسکرا کر مرزا صاحب کی طرف دیکھا۔ اجی سنتے ہیں، ہم تو اب تھک گئے ہیں، ذرا کمرے میں آرام کریں گے، آپ ان بچوں کو لے کر ذرا چہل قدمی کرائیں یا پھر انہیں خود ہی قدرت کے نظارے کرنے دیں۔ مرزا صاحب آیان کی آنکھوں میں چھپی چمک بھانپ گئے تھے۔ ہاں بھائی، ہماری ہڈیاں اب اس سردی میں زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی آیان، تم نور کو لے کر جھیل کے کنارے تک ہو آؤ، مگر دیکھو اسے سردی نہ لگ جائے۔ نور جو اونی شال میں لپٹی کسی پری زاد کی طرح لگ رہی تھی نے شرما کر آیان کی طرف دیکھا۔ آیان نے دادا جی کا شکریہ ادا کیا اور نور کا ہاتھ تھام کر پگڈنڈی کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اور دادا جی نے ٹیرس سے انہیں دور جاتے دیکھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی کی ڈھلتی شام کے سکون کو محسوس کرنے لگے۔ جھیل کے کنارے جہاں پانی ساکت تھا اور اس میں پہاڑوں کا عکس کسی پینٹنگ کی طرح ابھر رہا تھا، آیان اور نور رک گئے۔ وہاں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان کے اپنے سانسوں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ نور، کبھی سوچا تھا کہ تم دوبارہ ان پہاڑوں میں آؤ گی اور تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ آیان نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ نور نے جھیل کے پانی کو چھوا۔ پہاڑ وہی ہے آیان، مگر میری دنیا بدل گئی ہے۔ پہلے میں ان پہاڑوں میں بوجھ تھی، اب میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر سکتی ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ آیان نے دھیرے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی انگلیاں نور کے گالوں پر لرزیں جو سردی کی وجہ سے گلابی ہو رہے تھے۔ میری وجہ سے نہیں نور، تمہاری اپنی ہمت کی وجہ سے۔ اس نے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔
اس لمس میں ایک ایسی شدت اور مٹھاس تھی جس نے نور کے پورے وجود میں حرارت بھر دی۔ ایان، نور نے دبی آواز میں پکارا۔ اس کی آنکھیں موند گئی تھیں۔ ایان نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اس وادی کی طرح پرسکون؟ ہم اس سے بھی زیادہ خوبصورت رہیں گے نور۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہاں تمہارے نام کی دھڑکن ہے، اور جب تک یہ ہے تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور وادی پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ان کہی باتوں اور خاموش لمس کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ زندگی کا یہ سکون ان کا مقدر بن چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی شادی کی تیاریاں کسی طوفان کی طرح شروع ہو گئیں۔ درزیوں، کیٹررز اور ڈیزائنرز کا تانتا بن گیا۔ مرزا صاحب نے اگلے ماہ کی 14 تاریخ نکاح کے لیے مقرر کر دی تھی۔ نور جو اب ایک پراعتماد فنکارہ تھی، ان تمام ہنگاموں میں خود کو ایک خواب کا حصہ محسوس کرتی۔ ایک دوپہر جب نور دادی بیگم کے ساتھ جولری کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، ایان آفس سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا اور چہرے پر وہی پرانی پراسرار مسکراہٹ۔ دادی، آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار اپنی ایک کلیگ کا ذکر کیا تھا؟ ایان نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ نور کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ڈیزائن سے نظر ہٹا کر ایان کو گھورا۔ دادی نے مسکرا کر نور کی طرف دیکھا اور ایان کو شہ دی۔ ہاں بیٹا، وہ سحر انگیز شخصیت والی لڑکی، کیا ہوا اسے؟ آج اس کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری شادی میں شکرت کے لیے بہت بےتاب ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میں اسے پہلے شادی کی پیشکش کرتا تو شاید وہ انکار نہ کرتی۔ ایان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اس کی آنکھیں ہنس رہی تھی۔ نور نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سونے کا ہار میز پر رکھا۔ ایان صاحب، اگر وہ اتنی ہی سحر انگیز ہے تو اسے شادی پر بلانے کی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ اسے ہی دلہن بنا لیتے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے منہ پھیرا۔ ایان اٹھا اور نور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دادی، ذرا دیکھیں تو ہماری آرٹسٹ کے چہرے پر حسد کے رنگ کتنی گہرے لگ رہے ہیں۔ اس نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ نور، وہ کولیگ کوئی اور نہیں، میری آفس کی سیکرٹری مسز رحمان ہے، جن کی عمر 60 سال ہے اور وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی ہیں۔ وہ صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ ایان جیسا ہیرا کسی قسمت والی کو ہی ملے گا۔ نور نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ دادی بیگم کا کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ تم بھی نہ ایان، بس بیچاری کو تڑپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیا کروں دادی، جب یہ غصے میں اپنی ناک چڑھاتی ہے تو بالکل وہ پہاڑی ہرنی لگتی ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ایان نے نور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور سرگوشی کی۔ آپ بہت برے ہیں ایان، مگر اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس شام کے چائے نے ان کے درمیان وہ مٹھاس بھر دی تھی جو صرف ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی روح کو پڑھنا جانتے ہوں۔ مائیوں کی شام تھی۔ فضا میں ابٹن اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نور زرد رنگ کے سادہ مگر پروکار جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی آخری بار اس کینوس کو دیکھ رہی تھی جو اس نے مہینوں کی محنت سے ایان کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی کے تمام سیاہ و سفید لمحات کو ایان کی محبت کے رنگوں میں ڈھلتے دکھایا تھا۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے جب سب مہمان نیچے جمع تھے، ایان دبے پاؤں نور کے کمرے میں داخل ہوا۔ نور کینوس کے سامنے پیٹ کیے کھڑی تھی۔ اس کے گجروں کی مہک نے ایان کا استقبال کیا۔ مائیوں کی دلہن کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر کیا دلہا کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ ایان کی مدھم اور ریشمی آواز نے نور کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ مڑی، اس کے ماتھے پر لٹکتا ہوا جھومر اس کی آنکھوں کی چمک کو دوچند کر رہا تھا۔ ایان، آپ یہاں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی واضح تھی۔ ایان اس کے قریب آیا، اس کی نظریں نور کے سادگی سے دمکتے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے دھیرے سے نور کا ہاتھ تھاما، جس پر ابھی مہندی کے نقش ابھرنے باقی تھے۔ تمہارے بنا یہ ساری رونقیں ادھوری ہیں نور، میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ آج تم اس زرد ہنگ میں بالکل اس دھوپ جیسی لگ رہی ہو جس نے میری زندگی کے سارے اندھیرے مٹا دیے۔ اس نے جھک کر نور کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس میں ایک ایسی حرارت اور سپردگی تھی کہ نور کا سانس لینے کا عمل تھم سا گیا۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کے لیے ہے ایان، میرا سب سے قیمتی اثاثہ۔ ایان نے کینوس سے پردہ ہٹایا تو حیران رہ گیا۔ تصویر میں دو سائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں ہر رنگ ایک صورت کی طرح ٹپک رہا تھا۔ یہ ہم ہیں، ایان نے سرگوشی کی۔ اس نے نور کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی پیشانیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔
نور، تم نے مجھے رنگوں کی زبان سکھائی اور میں نے تمہیں محبت کی وسعت دی۔ آج اس کینوس پر گواہ بن کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر، چاہے رنگ پھیکے ہی کیوں نہ پڑ جائیں، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ نور نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے گال پر ایان کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر ایان کے سینے پر ٹکایا، جہاں دل کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں بج رہی تھیں۔ باہر ڈھولک کی تھاپ تیز ہو گئی تھی، مگر اس کمرے کے اندر دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک نئی زندگی کا عہد کر رہی تھیں۔ مرزا ہاؤس کی سبزہ زار پر سفید گلابوں اور کرسٹل کی فانوسوں سے سجی محفل نکاح ایک خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ نور سرخ رنگ کے روایتی عروسی لباس میں ملبوس، بھاری کامدار دوپٹے کے پیچھے چھپی اپنی قسمت کے بدلے ہوئے پنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گرد بیٹھی سہیلیاں اور دادی بیگم اسے دعائیں دے رہی تھی، مگر اس کے کان صرف اس آواز کے منتظر تھے جو اسے اپنی نور بنانے والی تھی۔ دوسری طرف مردانے میں ایان سفید ریشمی شیروانی اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا دل غیر معمولی طور پر زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، ایان مرزا ولد مرزا سلیم، کیا آپ کو نور بنتے نامعلوم، جن کی سرپرستی مرزا احمد کر رہی ہیں، اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ایان کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ قبول ہے۔ اور جب یہی سوال نور تک پہنچا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی مہندی لگی ہتھیلی پر گرا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے بابا سائیں یعنی مرزا صاحب کو دیکھا جو فخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے دبی آواز میں کہا۔ نکاح کے بعد جب مجمع چھٹا اور ایان کو زنانہ ہال میں لایا گیا تو فضا میں ایک خاص قسم کا تناؤ اور سحر تھا۔ نور نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ ایان اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ دادی بیگم نے شرارت سے کہا، لو بھئی، اب یہ تمہاری امانت ہے، ہم ذرا مہمانوں کو رخصت کر لیں۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ ایان نے خاموشی سے جھک کر نور کا گھونگھٹ سرکایا۔ روشنیوں کے سائے میں نور کا حسن ایسا تھا کہ ایان کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ بھیگی نمی اسے اور بھی معصوم بنا رہی تھی۔ نور، ایان نے اس کا ٹھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا، آج سے تم صرف میری نہیں، میرا غرور بھی ہو۔ نور نے لرزتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ایان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اتنا کچھ دے دے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں کوئی خواب نہ ہو۔ ایان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے اور بھی قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے سانس ایک دوسرے میں الجھنے لگے۔ اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہوں گا۔ اس نے نہایت آہستگی اور محبت سے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس پہلے کے تمام لمحات سے زیادہ گہرا اور مقدس تھا۔ نور نے بے ساختہ ایان کے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں اس کا دل نکاح کے عہد کی گواہی دے رہا تھا۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انگلیاں باہم پیوست کر لیں۔ نور، آج اس محفل میں، اس اللہ کے سامنے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا وہ کینوس بنوں گا جس پر تم زندگی کے ہر رنگ کو آزادی سے بکھیر سکو گی۔ نور نے مسکرا کر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ ایان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ اس رات چاند بھی جیسے ان کی خوشی میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ ایک بھٹکی ہوئی روح کو آخرکار اپنا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ نور کی آنکھ کھلی تو اسے سب سے پہلے گلاب کے پھولوں کی وہ مہک آئی جو اس کے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تو سامنے ایان کو پایا جو کونی کے بل ٹکا اسے بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ستائش تھی جو کسی نایاب فن پارے کے لیے ہوتی ہے۔ صبح بخیر مسز ایان مرزا۔ ایان کی آواز میں صبح کی وہ دلکش بھاری بھرکم کھنک تھی جس نے نور کے گالوں کو لمحوں نے دہکا دیا۔ نور نے شرما کر کمبل میں اپنا چہرہ چھپانا چاہا، مگر ایان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب چھپنے کا وقت گزر گیا نور، اب تو تمہیں میری ان نظروں کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اس نے جھک کر نور کے ہاتھ کی پوروں کو چوما۔ کیسا لگ رہا ہے اپنی نئی پہچان کے ساتھ؟ نور نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں برسوں بعد اپنے ہی گھر واپس آئی ہوں، جیسے اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ایان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ سے نیچے اتارا۔ آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ اسے ٹیرس کی طرف لے گیا جہاں ایک نیا کینوس اسٹینڈ پر لگا ہوا تھا اور پاس ہی رنگوں کی بھری ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وادی کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ تمہاری پہلی پینٹنگ بطور میری شریک حیات۔ ایان نے اس کے ہاتھ میں برش تھماتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا ٹھوڑی نور کے کندھے پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ نور کے ہاتھوں پر تھے جو مل کر برش کو کینوس کی طرف لے جا رہے تھے۔ نور نے پہلا سٹروک لگایا، ایک گہرا سنہری رنگ۔ یہ رنگ اس سورج کا ہے جو آپ نے میری زندگی میں روشن کیا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ ایان نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا جس سے نور کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اور یہ نیلا رنگ اس سکون کا ہے جو تم میرے دل میں لے کر آئی ہو۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھامے کینوس پر ایک اور لہر بنائی۔
وہ دونوں وہیں کھڑے ایک دوسرے کے لمس اور خاموشی کے سحر میں ڈوبے اس ادھورے کینوس کو مکمل کرنے لگے۔ یہ پینٹنگ کسی نمائش کے لیے نہیں تھی، یہ ان کی نئی زندگی کا پہلا باب تھا جسے وہ مل کر لکھ رہے تھے۔ آیان نے نور کو اپنی طرف موڑا اور اس کے ہونٹوں کے قریب رک کر دھیمے سے کہا، نور، میں نے تمہیں بچایا نہیں تھا بلکہ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ اس حسین صبح کی خاموشی میں ان کے درمیان ایک اور انکہی گفتگو ہوئی جس نے ان کے رشتے کو مزید گہرا کر دیا۔ وقت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ نور اب صرف آیان کی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ عالمی آرٹ کی دنیا میں ایک معتبر نام بن چکی تھی۔ اس کا وہ شاہکار جو اس نے اپنی منگنی کی رات دکھایا تھا، پیرس کی ایک بڑی نمائش میں بہترین تخلیق کا ایوارڈ جیت چکا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں اپنے گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، آیان نے ایک بڑا لفافہ نور کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے تجسس سے پوچھا۔ لندن کی رائل اکیڈمی آف آرٹس کی طرف سے تمہیں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوری کلیکشن کی نمائش کرنا چاہتے ہیں۔ آیان کے لہجے میں فخر نمایاں تھا۔ نور کی آنکھوں میں چمک آ گئی مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے آیان کا ہاتھ تھاما۔ آیان، یہ کامیابی بہت بڑی ہے مگر کیا میں سب کے ہنگامے میں آپ کو اور اس گھر کو وقت دے پاؤں گی؟ میں اب وہ بختاور نہیں ہوں جسے صرف اپنی بقا کی فکر تھی۔ میں اب اس گھر کی نور ہوں اور میری ترجیح آپ ہیں۔ آیان نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ نور، تم میرا فخر ہو۔ تمہاری پرواز سے میرا آسمان چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اور وسیع ہوگا۔ ہم ساتھ چلیں گے۔ جہاں تم ہوگی وہیں میرا گھر ہوگا۔ ان کا رشتہ اب اس مقام پر تھا جہاں لفظوں سے زیادہ خاموشی اور بھروسہ بولتا تھا۔ آیان نے نور کو کبھی بھی ایک روایتی گھریلو عورت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس نے نور کے فن کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ اس رات جب وہ لندن کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، نور نے آیان کے لیے ایک خاص تحفہ تیار کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کینوس تھا جس پر اس نے آیان کا ہاتھ تھامے اپنی تصویر بنائی تھی اور نیچے لکھا تھا، میرا سب سے بڑا ایوارڈ تم ہو۔ آیان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کا لمس اور ایک دوسرے کے لیے احترام ان کی محبت کو امر کر رہا تھا۔ لندن کی کامیاب نمائش سے واپسی کے بعد مرزا ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کچھ بہت بڑا اور خوبصورت ہونے والا ہو۔ نور پچھلے کچھ دنوں سے خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے رنگوں کے درمیان اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اور کینوس ادھورے پڑے تھے۔ ایک بارش والی صبح جب آیان کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے نور کو کھڑکی کے پاس اداس بیٹھے دیکھا۔ نور، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ اس نے فکرمندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا ایک ملا جلا سمندر تھا۔ اس نے آہستہ سے آیان کا ہاتھ تھام کر اپنے پیٹ پر رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ آیان، ہمارے درمیان ایک نیا رنگ آنے والا ہے۔ آیان لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ قدرت نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو نور نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بے اختیار نور کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ نور، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز خوشی سے بھرائی گئی تھی۔ وہ دونوں وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آیان نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں، ماتھے اور ہاتھوں پر بے شمار بوسے دیے۔ اللہ کا شکر ہے نور، جس لڑکی کو اس کے اپنوں نے نحوست کہا تھا، آج وہی لڑکی ایک نئی زندگی کی ضامن بننے جا رہی ہے۔ آیان، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ ان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جہاں سے میں آئی ہوں، مگر اس کا دل آپ کی طرح نرم اور محبت سے بھرا ہو۔ نور نے سرگوشی کی۔ آیان نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے کان میں کہا، وہ جیسا بھی ہوگا وہ اس محبت کی نشانی ہوگا جس نے دو اجنبیوں کو ایک کر دیا۔ نور، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس رات آیان نے پہلی بار نور کو پینٹ کرنے سے روک دیا۔ آج تم آرام کرو گی۔ آج تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تصویر اللہ خود بنا رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں کھو گئے، اس مستقبل کے خواب بنتے ہوئے جو اب ان کی گود میں پلنے والا تھا۔ کچھ سال بعد وہی لان تھا جہاں کبھی نور سہمی ہوئی بیٹھی رہتی تھی، مگر آج وہاں کا منظر مختلف تھا۔ ایک چھوٹی سی پریزاد جس کی آنکھیں بالکل نور جیسی گہری اور معصوم تھیں، ہاتھ میں برش لیے گھاس پر بچھے ایک بڑے کینوس پر بے ترتیبی سے رنگ بکھیر رہی تھی۔ بختاور، بیٹا، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ نور کی آواز گونجی۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پروقار اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا جس کے گالوں پر نیلے اور پیلے رنگ کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ مما، میں آیان بابا کا پورٹریٹ بنا رہی ہوں، ننھی بختاور نے معصومیت سے کہا۔ آیان، جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا، گاڑی سے اترتے یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔
اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ ایک طرف رکھا اور دوڑ کر اپنی بیٹی اور نور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تو میری شہزادی میرا پورٹریٹ بنا رہی ہے، دکھاؤ تو صحیح، میرا چہرہ نیلا ہے یا پیلا؟ ایان کے کہکہے سے پورا لان گونج اٹھا۔ مرزا صاحب اور دادی بیگم ٹیرس پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مرزا صاحب نے دادی کا ہاتھ دبایا۔ دیکھا بیگم، قدرت کے رنگ کتنے نرالے ہیں۔ جس بچی کو دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، آج وہی اس گھر کی بنیاد اور خوشی کا مرکز ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور افق پر نارنجی اور ارغوانی رنگوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ایان نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے اس کینوس کے پاس لے گیا جو ان کی بیٹی نے بنایا تھا۔ وہاں رنگوں کا ایک ملغبہ تھا، مگر ان رنگوں کے بیچ ایک روشن لکیر واضح تھی۔ نور دیکھو، ہماری بیٹی نے بھی وہی روشنی کی لکیر بنائی ہے جو تم نے اپنی پہلی پینٹنگ میں بنائی تھی۔ ایان نے سرگوشی کی۔ نور نے اپنا سر ایان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی ایان، کیونکہ یہ محبت کی روشنی ہے۔ ایان نے جھک کر نور کی پیشانی کو چوما اور پھر اپنی بیٹی کو کندھے پر بٹھا لیا۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئے، جہاں اب صرف خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ماضی کے زخم اب صرف ایک کہانی بن چکے تھے، ایک ایسی کہانی جس نے ثابت کر دیا کہ اگر محبت سچی ہو اور حوصلہ بلند تو قسمت کے لکھے ہوئے سیاہ حروف کو بھی امید کے رنگوں سے بدلا جا سکتا ہے۔